بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، بڑی خوشی کی بات ہے آج اس نئی مسجد میں ہم سب ساتھیوں کو اکٹھا ہونے اور کچھ کہنے سننے کا موقع عطا کیا، اور ہمارے حیدرآباد کے مساجد میں ایک مسجد کا اور اضافہ ہو جائے، یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ صرف 3 مسجدیں سمجھی جاتی تھی پورے حیدرآباد کے اندر، اور آج 3 کے آگے کتنے زیرو بڑھ گئے ماشاءاللہ۔ ہاں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم، اور اس بات کی دلیل ہے کہ دن بدن الحمدللہ کتاب و سنت کی دعوت عام ہو رہی ہے۔ اس بات کی نشانی ہے کہ دن بدن کتاب و سنت کی دعوت عام ہو رہی ہے، اور تعداد بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی خوش آئند چیز ہے کہ سب سے زیادہ انقلاب جو آتا ہے وہ نوجوانوں میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمارے دعات اور مبلغین، ہمارے واعظین اور دین کے کام کرنے والے لوگ جو ہیں، اللہ ان کو اور زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اخلاص ہو، تقویٰ ہو، عمل ہو، اخلاق ہو، یہ ساری چیزیں جب کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو ان کی دعوت میں، ان کی باتوں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہم نے سورہ شورا نہیں بلکہ سورہ شورا کی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اور پھر اس کے بعد مسند امام احمد بن حنبل، طبرانی وغیرہ کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے روایت کیا۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ایمان کے شرائط کچھ بتائی ہیں کہ جب تک وہ چیزیں ہمارے اندر نہ پائی جائیں تب تک آدمی کا ایمان مکمل نہیں، یا آدمی کو دین پر قائم رہنا ناممکن ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، آدمی کلمہ پڑھتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو کلمہ پڑھنے کے بعد اس وقت تک دین اور ایمان پر قائم نہیں رہ سکتا۔ لا يستقیم ایمان عبد
آدمی کا ایمان اس وقت تک قائم نہیں رہتا، آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا حتی یستقیم قلبہ، جب تک کہ آدمی کا دل نہ درست ہو جائے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کلمہ نصیب کیا، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ماں باپ بھی مسلمان، خاندان محلہ بھی ایک مسلمان۔ یہ جو ایمان کی دولت ہے، اس دولت پر کو باقی رکھنے کے لیے اللہ کے رسول نے شرط قرار دیا کہ حتی یستقیم قلبہ، یہاں جب تک کہ آدمی اپنے دل کو سیدھا نہ کر لے اور آدمی کا دل جو ہے درست نہ ہو جائے۔ اب دل کے درست ہونے کے کیا مطلب ہے میرے بھائیوں؟ دل کے درست ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے جو نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان کیا، بڑی عجیب سی حدیث۔ آپ نے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا آپ سے، یا رسول اللہ ای الناس افضل، آپ بتائیں لوگوں میں سب سے افضل انسان کون ہوتا ہے؟ ای الناس افضل، سب سے افضل انسان کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کل صدوق اللسان کل مخموم القلب و صدوق اللسان، سب سے اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے اندر دو خوبی پائی جائے۔ نمبر ایک مخموم القلب ہو اور نمبر دو صدوق اللسان ہو۔ اللہ اکبر۔ ہر آدمی آج کی اس مجلس سے اٹھے تو جائزہ لے کہ ہمارا مسلمان، ہمارا اسلام کس درجے میں ہے۔ آپ سے سوال ہوتا ہے، یا رسول اللہ ای الاسلام ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا کل مخموم القلب و صدوق اللسان، جس شخص کے اندر دو چیزیں پائی جائیں وہی سمجھو سب سے اچھا مسلمان ہے۔ نمبر ایک مخموم القلب ہو، مخموم القلب، قلب کو نہیں، دل، کاف سے نہ پڑھ دینا، وہ قلب علی اور قلب حسین والا، اس کے معنی کتے کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا عذاب دیا، جب صحابہ سے دشمنی رکھی تو اللہ نے کتوں ہی سے جوڑ دیا، کم بختوں کو نہیں دیتے۔ ابو بکر عمر کو گالی دیا تو کس سے اللہ نے جوڑ دیا؟ کتوں سے۔ قلب علی، قلب حسین، ہاں عبداللہ عبد الرحمن کہنا بھی نصیب نہیں، یہ صدا ثم رددنا ہوا صدا، تو قاف سے مخموم القلب اور صدوق اللسان۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ قد عرفنا صدوق اللسان، صدوق اللسان تو ہم لوگ سمجھتے ہیں، صدوق اللسان ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ صدوق کے معنی جیسے غفور، شکور بولتے ہیں نا، غفور شکور، ایک مبالغے کا صیغہ، بہت ہی زیادہ مغفرت کرنے والا، بہت زیادہ شکر کرنے والا، غفور شکور۔ تو صدوق کے معنی بہت ہی سچا، سچا نہیں بلکہ بہت زیادہ سچا، اللسان زبان، یعنی بہت زیادہ سچی زبان استعمال کرنے والا۔ یہ جملہ یاد رکھیں۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلا بہتر انسان وہ جس میں دو خوبی پائی جائیں، ایک تو صدوق اللسان یعنی بہت زیادہ سچی زبان استعمال کرنے والا، سچائی کا اہتمام کرنے والا ہو۔ ہم لوگ تو جانتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ فما مخموم القلب، مخموم القلب کس کو کہتے ہیں یہ تو ہم لوگ نہیں جانتے۔
کہ مخموم القلب کس کو کہتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ دونوں کا معنی ہے، سمجھ گئے نا، قلب، لیکن آپ کا مقصد نہیں سمجھ پائے۔ فما مخموم القلب، مخموم القلب کس کو کہتے ہیں؟ تو اس موقع پر آپ نے ساتھ فرمایا اللہ اکبر، التقی، کیا؟ التقی النقی الذی لا اسم فیہ ولا غل ولا بغی ولا حسد۔ کتنے ہو گئے یہ؟ التقی النقی الذی لا غل فیہ ولا بغی ولا کیا؟ ولا حسد۔ الذی لا غل فیہ ولا اسم ولا بغی ولا غل، ایک پوری بات آپ نے بیان کی۔ مخموم کے معنی آتے ہیں صاف کرنا، کیا کرنا؟ اور خاص طور سے اب تو ماشاءاللہ سب کھڑے کھڑے کام ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ لوگ اپنے دادی یا نانی کو دیکھو گے، امی کو تو نہیں دیکھے ہوں گے، امی کے دماغ تو ماڈرن زمانہ رہا، امی کو دادی کو دیکھے ہوں گے تو زمین پہ چولہا رہتا تھا، پتیلی سے پکتا تو کبھی چولہے پر گر جاتا، کبھی چولہے کے قریب گر جاتا، چولہے کی راکھ ہے، یہ ساری چیزیں مائیں اور بہنیں پکانے کے بعد اس کو اچھی طرح سے کیا کرتی تھی؟ صاف کرتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی، کپڑے سے پوچھتی تھی، اس کو اصل میں کہا جاتا ہے مخموم۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مخموم۔ اور قلب، دل، مخموم القلب وہ دل جو خوب اچھی طرح سے صاف ہو، صدوق اللسان، اور سب سے خوب صاف رکھنے والا دل۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایک مخموم القلب کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا التقی التقی النقی الذی لا اثم فیہ ولا غل ولا بغی ولا حسد۔ اللہ اکبر۔ آج فرم مخموم القلب وہ ہے جو اپنے دل کو 6 چیزوں سے پاک رکھے، اپنے دل کو 6 چیزوں سے صاف رکھے، سمجھ گئے نا؟ اپنے دل کو 6 چیزوں سے تزکیہ اس کا کر لے۔ اب وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ نمبر 1 آنے فرمائے التقی ہو، بے باکی اور نڈر نہ ہو، بلکہ اللہ تعالی کا ڈر دل میں ہو۔ کیا مطلب؟ ایک انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، لیکن ذرہ برابر اس کے دل میں ڈر پیدا نہیں ہوتا، کوئی پرواہ ہے نہیں۔ جیسے آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں، ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حدیث بیان کی، تو حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا دیکھو یہ تو بیان کر دیا، 2 چیزیں میں اپنی جیب سے بیان کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ہے، میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں۔ پوچھا وہ کیا؟ تو کہا دیکھو مومن کا کہ ایمان، اگر مومن کا ایمان صاف ہے تو مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے اگر کبھی ایک معمولی سا مچھر کے پر کے برابر گناہ ہو جائے، کوئی اس سے اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو جائے، تو اتنا پریشان ہوتا ہے کہ معلوم پڑتا ہے کہ پہاڑ اس کے سر پر رکھ دیا جائے، اتنا بے قرار ہوتا ہے۔ کیوں؟ ایمان کے خلاف اس سے شیطان نے عمل سرزد کرا دیا، اتنا زیادہ اس کو یہ فکر ہوتی ہے۔
اور کبھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا اللہ اکبر اس خاتون کو، یا بہت بڑی بات ہو جائے گی اگر ایمان درست ہے، امام عبداللہ ابن مبارک کا نام سنا ہے؟ جب حدیث کرنے کے لیے مصر گئے، وہ جب مصر گئے، دیکھو تقی پہلے دل صاف کس سے ہونا چاہیے؟ مکر فریب بے باکی سے نہیں، بے باکی سے پاک ہو۔ یہ نہیں گناہ کو گناہ کرتا جائے، اسے کبھی احساس ہی نہ ہو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان کے خلاف اگر کوئی چیز سرزد ہو جائے تو دل کبھی اس کو برداشت نہ کرے۔ اب ایک دو مثال چھوٹی سی دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ رئی سے، سوچو آج کا موجودہ کیا کہتے ہیں روس کے علاقہ جو ہے، یہاں سے حدیث حاصل کرتے کرتے مصر پہنچ گئے۔ کہاں؟ مصر۔ استاد کے پاس حدیث کی سیوا کے لیے حاضر ہوئے تو اس زمانے میں ایسا تو ہوتا نہیں تھا بھائی 5 قلم ہو، وہ قلم ہوتا تھا لکڑی کا، چھیلتے تھے، اور ایک بوتل میں کیا ہوتی تھی؟ سیاہی ہوتی تھی۔ اتفاقاً امام صاحب سیاہی تو رکھا لیکن قلم رکھنا بھول گئے۔ امام عبداللہ ابن مبارک جب استاد کی مجلس میں آئے، کاغذ نکالا، سیاہی نکالی، اب قلم ڈھونڈتے ہیں تو قلم نہیں، اب حدیث لکھیں کیسے؟ بازو میں ایک طالب علم تھا، اس سے کہا بھائی میں قلم بھول گیا ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا قلم ہو تو ہمیں دے دیں۔ واقعی اس کے پاس قلم تو اسے نکالا، امام صاحب کو دے دیا۔ امام صاحب حدیث استاد کی نوٹ کیے، لکھے۔ جب مجلس برخاست ہو گئی تو امام ابن مبارک رحمت اللہ علیہ قلم واپس کرنا بھول گئے۔ برخاست ہوئی، سامان کے ساتھ قلم رکھا، آئے بھول گئے، اور لے کے کہاں پہنچ گئے؟ اپنے وطن۔ اللہ اکبر، اپنے وطن آ گئے۔ جب اپنے وطن پہنچ گئے اور سامان کھولا تو اس کے اندر امانت کا ایک جو عاریتاً قلم لیا تھا وہ قلم ان کے پاس۔ اب ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ ایمان کی علامت کیا ہے؟ وَإِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَأَدُّوا إِذْ اؤْتُمِنْتُمْ۔ امانت رکھی جائے تو امانت کو امانت والے کو لوٹا دو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت کو امانت والوں کے حوالے کر دینا۔ اللہ اکبر۔ سامان کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ امانت واپس نہیں لوٹا سکے۔ ایک لکڑی کا قلم، وہ بھی پیسہ نہیں لگتا تھا، لکڑی توڑ لو کہیں سے اور بنا لو، لیکن ہے امانت۔ امام ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اس امانت کو اتنا ان کا ایمان بے قرار، کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ جس شخص کا میں امانت داری نہ ہو اس کا ایمان کسی کام کا نہیں ہے۔ اب کسی بھی صورت سے ان کا ایمان ان کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ لیٹتے ہیں تو نیند نہیں، بیٹھتے ہیں تو سکون نہیں، کیوں؟ امانت واپس لوٹا نہیں سکا۔ پھر باقاعدہ رئیس مرو سے سفر کیا، مصر گئے، اس ساتھی کو ڈھونڈا اور کہا بھائی میں آپ سے قلم عاریتاً لیا تھا، آپ کی امانت ہمارے پاس رہنے گئی تھی، میں اسے اپنے وطن لے کر چلا گیا تھا، میں واپس کرنے آیا ہوں، اپنی امانت واپس لے لو۔ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ ایمان کا تقاضا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمان کا تقاضا، ہمارا دل
کیا ہونا چاہیے؟ اس میں اللہ کا ڈر ہو۔ ڈر کا مطلب کیا ہے؟ کبھی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا ایمان، اس کا تقوی اسے اتنا مجبور کرتا ہے اور اتنا خوف طاری ہوتا ہے کہ گناہ پر وہ قائم رہنا اس کے لیے بہت ہی مشکل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ، جس نے اپنے ہاتھوں سے حدیث لکھی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور زبان کے شر سے سب کو محفوظ رکھے۔ امام بخاری امام بن گئے۔ ایک دن حدیث یاد آئی اور پرانے اساتذہ کو یاد کیا، تو عالم بننے کے پہلے بخارا میں جب حدیث حاصل کرنا شروع کیا تو ابتدائی دور میں ان کے ایک استاد نابینا تھے۔ ایک مرتبہ استاد نے کچھ کہا تو امام بخاری نے اپنے ہاتھوں سے ان کا مذاق اڑا دیا۔ اللہ اکبر! اندھے استاد سے دیکھ نہیں سکا، لیکن امام بن جانے کے بعد جب حدیثیں اپنے کانوں سے سنی، اپنے ہاتھوں سے لکھی اور لوگوں کو بتایا، تب احساس ہوا کہ ہم نے تو ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے اپنے استاد کا مذاق اڑایا تھا۔ یہ ایمان کے خلاف ہے۔ ایزا ہم نے دی ہے۔ پورا سفر کیا، طے کیا، استاد کے پاس آئے اور ان سے معافی مانگی۔ میرے دوستو، بات چل رہی تھی التقی کیا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کا تقوی ہو۔ کس چیز سے پاک ہو؟ والامن من مکر اللہ، اللہ کے پکڑ، اللہ کے عذاب سے کبھی انسان بے باک اور نڈر نہ ہو، بلکہ ہر وقت انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ اور یہی مومن کی نشانی ہے، حقیقی متقین کا۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، ہمارے تقوی والے بندوں سے شیطان یا نفس امارہ کبھی ان سے گناہ کروا دیتا تو تذکروا فاذا هم مبصرون، فوراً ان کو اپنے گناہ کا احساس، رب کی ناراضگی، رب کے پکڑ کا تصور، فوری طور پر وہ توبہ استغفار کر لیتے ہیں، کبھی گناہ پر اڑے نہیں رہتے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ رسول نے کیا فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ اے لوگو، آدم کی اولاد ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، چاہے آدم کا بیٹا ہو یا بیٹی، وخیر، لیکن سب سے اچھا خطا کار وہ ہے جو فوراً توبہ کر لے۔ اللہ تعالی ہمارے دل میں تقوی عطا کر دے۔ اگر یہ خوبی ہمارے اندر ہے تو سمجھ جاؤ تقوی آ گیا ہے۔ کیا خوبی میرے بھائیو؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، جب ان کے ایمان والے تو تقوی والے وہ ہیں جن کو تقوی ہے، جن کے پاس تک دل میں تقوی ہے، اگر شیطان ان سے گناہ کرتا ہے تو وہ کبھی گناہ پر اڑے نہیں رہتے۔ تذکروا، ان کو احساس ہو جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے شیطان ہم سے گناہ کروایا، فوراً توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ اس لیے کل بنی آدم خطاء، آدم کی ہر اولاد سے گناہ ہوتی ہے، ہوتا ہے، خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لی۔ اب ہم میں سے ہر انسان، ابھی تقریباً 1.5 مہینہ ہوا کہ نہیں ہوا بھائی؟ رمضان میں ہوگا 1.5 مہینہ۔ کتنے گھنٹے کا روزہ رکھے تھے تھے؟ 14 گھنٹے کا روزہ رکھے 1 مہینہ۔ مقصد کیا تھا؟ لعلکم
تاکہ تقوی آ جائے۔ اب 1 مہینہ بڑی محنت سے روزہ رکھا، اب ذرا محاسبہ کرو ہمارے اندر تقوی آیا یا تقوی پیدا نہیں ہوا۔ ایک میزان، اور پتہ کیسے چلے گا ہمارے اندر تقوی آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ نے تقوی کی ایک نشانی یہ بیان کی ہے، جب شیطان یا نفس امارہ ان سے کوئی گناہ کرا دیتا ہے تو ان کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، فوراً توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ اور اگر رمضان گیا پھر گناہ کرنے لگے اور کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ رمضان تو گیا اور ہمارا ایمان و تقوی بھی لے کے گیا۔ تو یہ ہے دوستو کیا؟ التقی۔ نمبر 2 النقی، کیا ہو؟ نقی ہو، تقوی ہو دل میں، اور النقی ہمارا دل بالکل کیا ہو؟ صاف ستھرا ہو، بالکل کس سے صاف و ستھرا ہو؟ نمبر 1 فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ اے لوگو اپنے فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اے لوگو گندگی اور غلاظت سے بچو۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اے لوگو گندگی اور غلاظت ناپاکی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کون سی ناپاکی؟ اللہ اکبر، ایک کپڑے میں گندگی لگ جائے تو ہندو بھی صاف کرتا ہے، نہیں کرتا؟ ہاں، بلکہ لوگ تو کہتے ہیں ہندو تو گندگی سے اتنا بھاگتا ہے کہ جو لوٹا لے کے جاتا ہے قضائے حاجت کے لیے خود پانی استعمال کرے نہ کرے لیکن اس لیٹے کے بھی ایک مرتبہ مانجتا ہے۔ کیوں؟ اللہ اکبر، دیکھو ہندو بھی یہودی بھی گندگی کو گندگی سمجھتا ہے، سمجھ گئے نا؟ گندگی، یہ گندگی میں سب اس کو گندگی سمجھتے ہیں۔ ہندو بھی اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہے، اسے اللہ نے فرمایا فاجتنبوا الرجس سے، یہ گندگی نہیں، اسے تو بچتے ہی ہے، فطرت ہے۔ من الاوثان یعنی شرک کی نجاست سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نجاست سے مراد کیا ہے؟ شرک، کفر، اور قرآن نے نفاق دوگلا پن جو ہے نفاق، اس کو بھی حدیث میں کیا کہا گیا ہے قرآن میں؟ نجس، ناپاکی۔ ہمارا دل ان تمام ناپاکیوں سے صاف ہو، ان کی سمجھ میں آئے گا۔ اور اسی طرح بدعت کی محبت سے بھی ہمارا دل پاک۔ التقی النقی۔ نمبر 3 الذی لا اثم فیہ، وہ محموم القلب کیا ہے؟ تیسری چیز الذی لا اثم فیہ، جس نفس اور دل کے اندر برائی کرنے کا شوق نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ برائی کرنے کا شوق اور ذوق نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہی وہ چیز ہے میرے بھائیوں، دل ہمارا صاف، نفس ہمارا پاک، اسی کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ لا اثم فیہ، تیسری چیز کیا ہے؟ دل میں گناہ کرنے کا شوق، جذبہ اور تمنا نہ ہو۔ اس سے دل ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ پاک۔ چنانچہ اس حدیث پر ذرا غور کرو، کئی صحابی سے حدیث مروی، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان، ایک آدمی آیا کہا یا رسول اللہ مل ایمان، ہم کلمہ پڑھے، ہجرت کیے، جہاد کیے، دین سیکھے، آپ کے ہاں رہ کر کے بڑے فروض و برکات حاصل ہوئے، اب یہ بتائیں کہ مل ایمان،
ہمیں پتا کیسے چلے کہ میرے اندر ایمان آ چکا ہے کہ نہیں ایمان آیا؟ اللہ اکبر. دیکھو جی فکر ہے. یا رسول اللہ مل ایمان، آپ بتائیں کہ مجھے پتا کیسے چلے کہ ہمارے اندر ایمان آ چکا ہے یا کہ ابھی نہیں آیا؟ آپ نے ساتھ میں سن لو، تمہارے اندر ایمان آیا یا نہیں آیا وہ تم خود اپنے سے پتا لگاؤ. اور کیا ہے؟ ایک معیار ہے پتہ لگانے کا، ایک میزان، ایک ترازو. کیا؟ اب سنو، اذا سرت کا حسناتک وساءت کا سیئاتک فانت مؤمن. اگر دلوں، اگر برائیوں سے، گناہوں کی نفرت دل میں ہے اور نیکیوں سے دل باغ باغ ہوتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اب تم مومن بن چکے. اللہ اکبر. ہر آدمی اس ترازو پر اپنے ایمان کو تولے. التقی النقی الذی لا اثم فیہ. اگر آدمی کے اندر، آدمی میں گناہ کرنے، برائی کرنے، نافرمانی کرنے کا شوق، ذوق، تمنا ہے تو یہ اس کے ایمان کی بہت بڑی کھوٹ ہے. اسی لیے اللہ رسول کیا دعا مانگا کرتے ہیں؟ پوری حدیث کیسی ہے؟ اذا سرت کا حسناتک وساءت. جب نیکیاں اچھی لگنے لگیں اور برائیوں سے نفرت پیدا ہو جائے تب سمجھو کہ تم ایمان، تب مومن ہو چکے ہو. اللہ رسول کیا دعا مانگا کرتے ہیں؟ اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استبشروا. اے اللہ مجھے اپنے ان نیک بندوں میں شامل کر لے کہ جب وہ نیکی کرتے ہیں تو دل باغ باغ ہوتا ہے، شیطان گناہ کر دیتا ہے تو ان کے دل کو دکھ اور تکلیف ہوتی ہے. نمبر 4، لا غل فیہ، لا اسم فیہ ولا غل. غل نہیں ہے. غل کا مطلب اپنے بھائیوں کے متعلق دل میں ذرہ برابر کینہ کپٹ نہ ہو، دل بالکل صاف ہو. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والوں کی محبت ہو، ایمان والوں کی ہمدردی ہو. اب اگر ایمان کے تقاضے کے خلاف ایمان والوں کی نفرت ہے دل میں، عداوت اور دشمنی، تو سمجھ جاؤ کہ ابھی ایمان ہمارا مکمل نہیں. اور یہی وہ چیز ہے جو برابر بعد میں آنے والوں کو دعا کرنے کا حکم دیا، ان کی نشانی بیان کی گئی. سچے مومنوں کی علامت نشانی کیا بیان کی گئی؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یہ ہے میرے بھائی نمبر 5، التقی النقی الذی لا اسم فیہ ولا غلہ. نمبر 5، ولا بغیہ. بغیہ نہ ہو. بغی کس کو کہتے ہیں؟ غیروں پر ظلم و زیادتی کرنے کا جذبہ. ہمارا دل کس سے پاک ہو؟ دوسروں کے جان، مال، عزت اور آبروں پر ظلم و زیادتی کرنے کا جذبہ نہ ہو، بلکہ اپنے سے ان کو فائدہ پہنچانے، اور اگر کسی نے ہم کو ظلم کیا تو عفو درگزر معاف کرنے کا جذبہ. نمبر 6، ولا حسد. ولا حسد. کسی مومن کے متعلق اس دل میں حسد نہ ہو، حسد سے ہمارا دل پاک ہو. حسد بدترین گناہ، ومن شر حاسد اذا حسد. آپ دیکھیں گے تو حسد انسان کو بڑے بڑے گناہ. نمبر 1،
حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنے پر ان کے بھائی کیوں آمادہ ہو گئے؟ یا یہ یوسف علیہ السلام یعقوب کے بیٹے جو نبی زادے ہیں، یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی، یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے لیے کس چیز نے ان کو آمادہ کیا؟ کیا ہوا ہے؟ کیا کہا؟ یہ یوسف جو ہے والد صاحب اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہم لوگوں سے کم کرتے ہیں. سمجھے؟ یہی غلطی تھی نا. پورے سورہ یوسف کی ابتدائی آیات پڑھو. باپ سے ایک غلطی ہو رہی ہے، اب باپ پر الزام، نبی پر الزام. کتنے بڑے حسد میں انسان آ جائے تو کتنے بڑے بڑے گناہ کر ڈالتا ہے حسد میں. نمبر ایک، نبی پر الزام لگایا نا. کیا کہا؟ یوسف اور اس کا بھائی ہم سے کس کو محبوب ہے؟ باپ کو. اللہ. ایک پھر اب یوسف کو قتل کرنے کی فکر. دیکھا، نبی پر الزام، باپ پر الزام، اور ابھی بھی حسد کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. ابھی کیا کرنا ہے؟ یوسف کو قتل کرنا. لے گئے کنویں میں ڈالا. پھر اب لوٹ کے آئے، اب باپ کو کے ساتھ مکاری جھوٹ. انا ذهبنا، ہم چلے گئے دوڑ لگانے کے لیے. اور وَتَرَكْنَا یوسف عند متاعنا، اور یوسف کو سامان دیکھنے کے لیے چھوڑ دیا. بھیڑیا آیا یوسف کو. جھوٹے کیس بنانا، کتنے جرائم. حسد. جانتے اس پوری دنیا میں کہا جاتا ہے حسد کے دنیا میں جتنی برائیاں ہوتی ہیں ان کے 3 اسباب ہیں. کتنے؟ یاد رکھیں، بلا دیں گے. جتنی برائیاں ہوتی ہیں، جتنی نافرمانیاں، وہ صرف 3 وجہ سے. اور واقعی حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ میروں سے بھرے. بڑے فقیہ، بڑے عالم تھے. کہتے ہیں تجربہ کر لو دنیا میں جتنے گناہ، اس کے سبب کتنے ہوتے ہیں؟ نمبر 1 حرص. کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو حرص سے پاک کر دے. حرص، کبر، حسد. کتنے ہو گئے؟ 3. کبر، حرص اور حسد. یہی 3 گناہ جو ہے کیا ہے؟ یہی مصدر ہے. جتنے گناہ دنیا میں ہوں گے انہی 3. اور کمال ہے تینوں کا تعلق حرص، کبر اور اندر سے، کان سے کسی کا نہیں ہے، آنکھ سے کسی کا نہیں کہ گولی مار کے ہلاک کر دو کم وقت کو. تینوں گناہوں کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے. اب کیسے؟ نمبر 1، سب سے پہلا گناہ کبر کی بنا پر ہوا. زمین پر انسان آباد نہیں تھے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ تم کیا کرو؟ سجدہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ سجدہ کرو. سبوں نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا اور واستکبرا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. کیوں؟ واستکبرا، اس نے تکبر سے کام دیا. سب سے پہلا گناہ اگر سرگرد ہوا تو کس کی وجہ سے؟ مکان من الکافرین. اور یہ کبر ایسا بدترین جرم ہے
کہ گناہ بھی کرواتا ہے اور گناہ پر اڑاتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرنے دیتا. اللہ نے ابلیس سے پوچھا ما منعک ان تسجد، اے ابلیس جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کیا کہتا ہے؟ انا خیر منہ. اللہ غلطی آپ کی ہماری تھوڑی غلطی ہے. ہاں آپ نے ناانصافی کیا، میں آدم سے افضل ہوں. دلیل دیا، کیا دیا ہے؟ بے دلیل بات نہیں کیا. شیطان ہمیشہ دلیل دیتا ہے، ہاں نہیں دیتا؟ دیتا ہے. اور آج بھی اس کے چیلے دلیل دیتے ہیں. کوئی بدعت بلا دلیل کے نہیں. ابلیس نے کیا دلیل دی؟ انا خیر منہ، میں خیر بہتر ہوں. دلیل کیا؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھ کو تو آگ سے پیدا کیا. دیکھا اللہ کے سامنے اپنی جھوٹی دلیل دے کر کے حجت بازی کر رہا ہے اور توبہ کا احساس نہیں. اتنے گناہ کرواتا جا رہا ہے ابلیس سے. کون کروا رہا؟ اس کے دل کا تکبر. چلو اللہ نے فرمایا بھاگ جا زمین پر. کہتا ہے اچھا اللہ میری ایک فریاد سنیں. کیا ہے؟ فانذرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک زندگی دے دے، موت نہ آئے قیامت تک. اللہ نے فرمایا فإنک من المنذرین، جا تجھے مہلت دے دی. سوچا ہم نے اللہ سے بات منوا لی تو سینہ تان کے کھڑا ہو گیا. لا لأغوینہم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. آپ مہلت دے دیا، اب دیکھوں گا میں آدم کی اولاد. اس کی وجہ سے مجھے جنت سے آپ نے نکالا ہے. ہم آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے آئیں گے. لا تجد اکثرہم شاکرین. آدم جس کی وجہ سے مجھے نکالا، اس کی اکثر اولاد کو فرما بردار شکر گزار نہیں رہنے دوں گا. دیکھا آپ نے، کم وقت دعا بھی کر رہا ہے تو برائی کرنے کی کم وقت. ایک تو یہ ہے. اب چلا پہلا گناہ کس کے ذریعے ہوا؟ اور آج جس سے بھی دیکھیں وہ کبری ہوگا. مثال کے طور پر صحیح مسلم کی حدیث، ایک صاحب کھا رہے تھے. یہ بتا دے رہا ہوں تاکہ آپ اس سے قیاس کر لیں کیسے ہوتا ہے. ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے اور کس سے کھا رہے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث، الٹے ہاتھ سے. آج فرمایا یہاں فلان لا تاکل، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. لا تاکل بشمال، الٹے ہاتھ سے نہیں کھا. ہاں لفٹ، بائیں ہاتھ سے نہ کھا. اس نے کیا کہا؟ میری کھانے کی عادت نہیں ہے، دائیں ہاتھ سے کھانے کی عادت نہیں ہے. ہماری عادت کس سے پڑ گئی ہے؟ سے دائیں ہاتھ سے. اللہ دیکھا آپ نے، اللہ کے رسول کا شکر ادا کرتا، اصلاح کر لیتا، سنت کو قبول کر لیتا، لیکن اس نے نبی کی سنت کو رد کرنے کے لیے حجت باندھی. لم استطیع، میرے دم میں بائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، ہماری عادت نہیں. اللہ رسول کو غصایا ولن تستطیع، جاؤ اب مرتے دم تک دائیں ہاتھ سے کھانا بھی تجھے نصیب نہیں ہوگا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا واقعی کبھی زندگی میں دائیں ہاتھ کو نہیں اٹھایا، ہمیشہ کس سے کھایا وہ. اب وہ حدیث کو نقل کرنے کے بعد راوی کہتے ہیں، حدیث کو راوی کہتے ہیں فما منعہ الا الکبر. لوگوں نبی کی حدیث، نبی کی نصیحت کو قبول کرنے سے جس چیز نے اس کو روکا تھا اس کے دل کا کبر و تکبر تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر بھی وہ کچھ ابلیسی کبر ہو جس کی بنا پر بہت ساری نصیحتیں اور حدیثیں سنتیں ٹکرا دیں. اور دوسرا گناہ کیا ہوا؟ حرص. کیا حرص جانتے ہو نا کیا کہتے ہیں؟ لالچ. لالچ، مال کی لالچ، اس کی دولت کی حرص اور طمع.
اللہ اکبر. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں رات کو چھوڑ دی جائیں تو دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا حرص اور کرسی کی لالچ انسان مال کی حرص اور کرسی کی لالچ آدمی کے دین کو خراب کرتے. اور آج پوری امت انہی دونوں چیزوں میں حرص. اب حرص کو ذرا دیکھیں. آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ نے داخل کیا اور میاں بیوی دونوں کیا تھا پوری جنت میں جہاں تک چاہو کھاؤ پیو صرف ایک درخت نہیں کھانا. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے اربوں خربوں جنت کے درخت اللہ نے کھانے کی اجازت دی. رغدن حیث شئتما خوب مزے لے کر کے جہاں سے چاہو کوئی ممنوع نہیں. ایک درخت اللہ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا. آدم بھی دور اور حوا بھی دور. فوسوس لہما الشیطان. اب شیطان آدم اور حوا کے درمیان وسوسہ پیدا کیا. بھائی ایک درخت سے کیوں منع کیا گیا؟ اتنے جنت کے درخت کسی سے منع نہیں, ایک ہی درخت سے کیوں روکا؟ اللہ کی مرضی بھائی. لیکن بدبخت پھر کیا کہتا ہے وہ درخت بڑا کام کا ہے. اور دوسری بات بھی کیا هل ادلکم علی شجرۃ. آدم اور حوا کیا میں تمہیں جنت کے ایک ایسے درخت کی خبر دوں اس درخت کی دو خوبیاں ہیں. پہلی خوبی کیا ہے علی شجرۃ الخلد. جو اس درخت کا پھل کھا لے گا خلد ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا, کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا. ہم جیسے بدبخت نکال دیے گئے وہ نکالا نہیں جائے گا. دیکھو شجرۃ الفضیلت فضائل ہی بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے نا. ہاں ہر فضیلت جنت ہی میں جانے والی نہیں ہے. ایسا نہ ہو فضائل ہی فضائل میں زندگی گزر جائے اور کہیں کہ کہیں ہم پہنچ جائیں. فضیلت بیان کیا نا شجرۃ الخلد بڑی فضیلت. جس نے اس درخت کا پھل کھا لیا ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہے گا وہ جنت. وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى. اور ایسی بادشاہت اللہ اس کو دے دے گا جو کبھی ختم ہونے والی. بیان کیا اور پھر ابلیس کہتا کیا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. اور ہم تم دونوں کو یہ بات بتاتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہم تمہارا اچھا چاہتے ہیں برا نہیں چاہتے, تمہارے خیر خواہ ہیں. ہم چاہتے ہم جو بھگت رہے زمین میں کھا کر کے آپ دونوں مصیبت میں نہ پڑے. ہم قسم کھا رہا ہے. اب آدم تو کچھ آگے پیچھے حوا دوڑی گئی. حوا اور آدم اس درخت کا پھل کھانے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ دل کے. جنت میں اتنے درخت تھے, ایک درخت نہ ملتا تو کیا لیکن سوچے اس کا بھی کھاؤ. ہاں اللہ نے آپ کو دیا ہے بھائی 3 وقت کی روٹی کھا رہے ہیں, چھوٹے موٹے مکان میں زندگی گزار رہے ہیں. اب ہرس کہتی ہے بینک میں کھلا ہو لو اور پھر اس کے بعد ایک نیا بنگلہ, پھر بنگلہ بن گیا تو نئی گاڑی ہو گئی تو پھر اس کے بعد کچھ بزنس لو اور سب کرتے کرتے پتا چلا کہ اندر ہو گئے سب کچھ بن گیا. سارا معاملہ کہاں سے بگڑتا ہے؟ ہرس. جتنے گناہ ہوتے ہیں یا تو کبر کی وجہ سے یا نمبر 3 حسد. کیا حسد. حابیل اور قابیل کا واقعہ. قابیل اپنے بھائی حابیل کو کس لیے قتل کیا؟ حسد.
اللہ کے ہاں اتنا اس کا درجہ ہو گیا کہ اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی، ہمیں ہماری قربانی رد کر دی. دیکھا اپنے حسد تھا، اس لیے اللہ قتلن، میں تجھے قتل کروں گا، ہم کو چھوڑ، ہم سے زیادہ اللہ تجھ سے محبت کر. اللہ وہ دیکھا آپ نے. اور یوسف کے بھائیوں نے بھی یوسف کو قتل کروایا تو یوسف کے بھائیوں کے دل کا حسد تھا. دیکھا آپ نے، کہا جاتا ہے دنیا میں جتنے گناہ ابتدا ہوئی تین سبب سے، یا تو کبر سے، یا حرص سے، یا حسد سے، اور باقی جتنے گناہ ہیں سب انہی کی شاخیں ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ مخموم القلب، دل پاک کس سے؟ لا حسد فیہ، دل میں حسد نہ ہو. یہ تو ہے میرے بھائی مخموم القلب. کیا؟ اب یہ ان تمام چیزوں سے ہمارا دل کیا ہونا چاہیے؟ پاک. اب ہمارا دل پاک ہے، تزکیہ ہو گیا. پھر اللہ نے بشارت سنائی، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ کسی کا مال کام آیا، نہ اولاد کام آئے، اگر کام آیا تو انسان کا قلب سلیم، وہ قلب جو ان تمام چیزوں سے صاف ہو، پاک ہو، محفوظ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے دلوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ. آئی بات سنیں، ایمان ہمارا کسی کام کا نہیں ہے جب تک ہمارا دل ان تمام چیزوں سے پاک نہ ہو جائے. آگے ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. حدیث ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. اور آدمی کا دل بھی اللہ اکبر اس وقت تک صاف نہیں رہ سکتا. اللہ اکبر. دیکھو اللہ کے نبی کی نصیحت، لا یستقیم ایمان عبد لا یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ. اور آدمی کا دل بھی اس وقت تک صاف نہیں ہو رہ سکتا. صاف تو کر لے گا لیکن باقی نہیں رہے گا. ولا یستقیم قلبہ. اور آدمی کا دل اس وقت تک صاف نہیں رہ سکتا حتی یستقیم لسانہ، جب تک کہ آدمی کی زبان سیدھی نہ ہو جائے. بات کہاں سے چلی؟ دل سے. اور آگے کہاں رکی؟ زمان. اللہ اکبر. لا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ. اور آدمی کا دل بھی اس وقت تک صاف نہیں رہ سکتا، درست نہیں رہ سکتا. کب تک؟ حتی یستقیم لسانہ، جب تک کہ آدمی کی زبان بھی سیدھی نہ ہو جائے. اللہ اکبر. زبان سیدھی. بات تو لمبی ہو گئی اور ہم بھی بہت سارے لوگ کروڑ بھی بدل رہے ہیں اور کچھ لوگوں کی نیند بھی آتی ہوگی. لیکن ہم 5 میں بات ختم کرتے تھے. سوچو اللہ، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ. آدمی کا ایمان برقرار نہیں رہ سکتا. کب تک؟ جب تک کہ دل سیدھا نہ ہو جائے. پھر ولا یستقیم قلبہ. اور آدمی کا دل بھی سیدھا نہیں قائم رہ سکتا حتی یستقیم لسانہ، جب تک کہ آدمی کی زبان. پتا چل گیا سارے چیزوں کا دار و مدار کس پر ہوا گیا؟ زبان پر. اب سنیں، زبان اگر آپ نے درست کر لیا، زبان سیدھی ہو گئی، اور آپ کا دل
دل بھی درست اور زبان بھی آپ نے درست کر لیا. اب آگے کیا ہوگا؟ سورہ احزاب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اے ایمان والو، اگر تمہارے دل درست ہو جائے، دل میں تقوی آ جائے اور تمہاری زبان درست ہو جائے، ہمیشہ سچی بات کرنے لگے، درست بات کرنے لگے. ہاں بھائی، شرک کی دعوت کہاں سے دی جاتی ہے بھائی؟ گلے پھاڑ کر رات بھر اسٹیج لگائیں گے. بدعت کی دعوت کہاں سے دی جاتی ہے؟ زبان سے. ہاں، گالیاں کہاں سے دی جاتی ہیں؟ ہاں، ہر چیز تو یہیں سے نا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ بات کرو تو سچی کرو، درست کرو، حقیقت کے خلاف کوئی بات نہ کرو. دوسرے لفظوں میں کیا؟ اگر تم اپنے دل کو سدھار لو اور اپنی زبان درست کر لو، پھر اللہ تعالیٰ کیا دے گا تمہیں؟ یصلح لکم اعمالکم، باقی زندگی کے سارے اعمال اللہ اپنے فضل و کرم سے تمہارے درست کر دے گا. آئی بات سمجھ میں؟ باقی سب کون درست کر دے گا؟ اللہ. اور اگر کبھی نفس امارہ اور شیطان تم سے کوئی غلط کام کروائے گا تو چونکہ تم نے دل درست رکھا ہے اور زبان درست کر لیا ہے، اگر شیطان یا نفس امارہ کبھی کوئی غلط حرکت تم سے کروائے تو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ ان دونوں کے اصلاح کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا. میرے بھائیو، ضرورت کس چیز کی ہے؟ دل درست ہو اور زبان درست ہو. سمجھ گئے نا؟ یہ جب آ گئے تو سمجھو کہ ہاں ہمارے زندگی کے سارے اعمال درست ہو گئے. یہ چند باتیں ہم نے کہیں، باتیں بہت تھی، پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر. اور میرے خیال میں کچھ نہ کچھ باتیں تو واضح ہو گئی کہ زبان سے کہہ دے دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ضرورت ہے دوستو دل کی صفائی اور زبان کی درستگی. حضرت معاذ بن جبل نے جب پوچھا یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، آپ وہ عمل بتائیں جس سے ہمیں جنت میں پہنچ جائیں. تو اللہ رسول نے فرمایا توحید، رسالت، نماز، روزہ، ارکان خمسہ. پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں ابواب الخیر؟ بلا یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا ابواب الخیر یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھو، صدقہ دو اور خوب نفلی روزے رکھو. پھر آپ نے فرمایا کیا میں ذروۃ الصنام ہی اسلام کی سربلندی بتاؤں؟ بڑا جہاد فی سبیل اللہ. پھر بتایا الا ادلک، سب بیان کر دینے کے بعد فرمایا اللہ اکبر، کلمہ شہادت سے لے کر کے جہاد فی سبیل اللہ تک سارے اعمال اللہ کے رسول نے بتایا. کس کے لیے؟ جنت میں جانے کے لیے. پھر اللہ رسول نے آخر میں پوچھا الا ادلک بمناکب ذلک کلہ، تو کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جس عمل پر تمہارے ان تمام اعمال کا دار و مدار ہے؟ جس چیز پر یار یہ تمہارا ایمان، تمہارا جہاد، تلاوت قرآن، تہجد گزاری، یہ سب کب کام آئیں گے، قبول کیے جائیں گے؟ بتاؤ. اللہ رسول معاذ نے کہا بلا یا رسول اللہ. آپ اپنی زبان مبارک نکالے اور اس پر انگلی رکھی، فرمایا کف علیک ھذا، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے زندگی کے سارے اعمال کام آئیں تو بس اپنی زبان کی حفاظت کر لو.
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ چمڑے کی زبان ایسی ہو گئی کہ سارے اعمال اس کی وجہ سے قبول کیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تم نے کیا سمجھا قیامت کے دن اکثر لوگ اودھے منہ لٹا کے جہنم میں جو ڈالے جائیں گے وہ اسی زبان کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کی زبان کی حفاظت فرمائے۔ حدیث میں ایک آخری چیز اور رہ گئی، بات کہاں پہ چلی؟ لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه۔ پھر آپ نے فرمایا آخری چیز ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه۔ اور یہ سب کچھ کر لینے کے بعد بھی، دل اور زبان کو سدھار لینے کے بعد بھی آدمی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اپنے پڑوسی کو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھتا ہو۔ اگر اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے تو یہ ساری چیزیں بھی اسے کامیاب نہیں بنا سکتی۔ اللہ اکبر۔ چلی تھی یہاں سے اور بات پہنچ کہاں گئی؟ پڑوسی کے گھر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس حدیث اور ان آیات کے مطابق ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اسے بار بار مل بیٹھنے کی توفیق دے، اور ہمارے جو بھائی اس قسم کی محفلیں رچاتے ہیں، بساتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔